الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، مہربانی کر کے اگلی سب پہلی پوری کر لیں تو بہتر رہے گا نا، جو بعد میں جو لوگ آتے ہیں پھر وہ چلاتے ہوئے آگے آتے ہیں، یہ بیچ میں جگہ کھائی نا، اس کو پوری کر لیں، ان کے آگے بیٹھیں۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے آئیں، پہلے سب میں بیٹھیں، ثواب زیادہ لیں، بعد میں آتے ہیں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہوئے آتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ بڑا عظیم مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے والے خطبے میں ہم نے روزے کے تعلق سے بات کی تھی کہ اس مہینے میں جن چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے وہ چند چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اس کو بلکہ اللہ نے فرض کر دیا، کمپلسری ہے، یعنی رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر آپ آئے ہو تو یہاں آپ کو کچھ بیماریاں پکڑیں گی، روحانی بیماریاں، تو غالباً اللہ نے پیغام دیا کہ اس روحانی بیماری کا علاج یہ ہے کہ 1 مہینہ تک تم کنٹینیو روزہ رکھو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اسلام کا، اس لیے اللہ نے اس کو فرض کرا۔ الحمدللہ رکھنے والے رکھتے ہیں، ایسا تھوڑا کہ جو لوگ روزہ رکھے وہ بڑھاپے سے قبر تک چلے گئے۔ کبھی آپ نے سنا روزہ رکھے تھے اتنے بیچارے کمزور ہو گئے قبر شریف میں پہنچے؟ کبھی نہیں سنا آپ نے۔ یا جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں بیچارے جوان تھے، وہ روزہ رکھتے رکھتے بوڑھے ہو گئے، وہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی رجے میں کوئی کمی نہیں آ رہا۔ یا بچے جو روزہ رکھ رہے تھے وہ روزہ رکھتے رکھتے ان کا بچپنا اور لوٹ گیا، کبھی ہمیں نہیں سنا ہو۔ تو الحمدللہ یہ توفیق کی بات ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے نا اسی سے یہ سب کام ہوتا ہے، اور جو توفیق اللہ چھین لیتا ہے نا تو طاقتور بھی ہو، قوی والا بھی ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی نیکیاں نہیں ہوتی۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے کہا میرے بندو تم کھانا پینا چھوڑ دو میرے لیے، آپ چھوڑ دیے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، اور وہ بڑے نالائق ہیں۔ جملہ سخت ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو 11 مہینہ کوئی مسئلہ نہیں، 1 مہینہ میرے لیے بند کر دو۔ تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا 11 مہینہ کھائیں گے تو 1 مہینہ کیوں بند کریں گے، یہ فیل ہو جاتے ہیں امتحان۔ دوسری چیز جس پر فوکس کیا گیا وہ قیام اللیل، رات کا قیام، جسے اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں، تراویح کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں۔ اس کا ٹائم عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، تیسرے پہر کے آخر تک ہے، لیکن یہ سہولت کے لیے اسلام چونکہ مشقت میں بندوں کو نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ تراویح یعنی عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن اصل ٹائم جو ہے نا وہ تیسرا پاری ہے، تو اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اس پر بھی فوکس کیا گیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات کا، کہ یہ خوبیاں ہوتی وہ خوبیاں ہوتی ہیں، ان کی یہ پہچان ہوتی وہ پہچان ہوتی ہے۔ اسی میں سے اللہ نے بھی کہا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بندے جن کی راتیں اللہ کے لیے قیام و سجود میں گزرتی ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ بندے نیند کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لمبے قیام ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اپنی محبت اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب اللہ، بھائی ہمارے لیے مشکل ہے نا کہ ہم کسی سے محبت کریں تو ہم اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دیں، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، ناممکن بلکہ ہے، لیکن اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کیا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب جب اللہ کی محبت بندے کے اندر ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، ظہر میں بھی یاد کرتا ہے، لیکن نماز جو بندہ پڑھتا کیا کرتا ہے بھائی، وہ کوئی روایت تو نہیں پڑھتا، وہ اللہ ہی کو تو یاد کرتا ہے، کیا بولتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہی تو یاد کرتا ہے، اس میں شروعات ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنی محبت بندے کے دل میں ڈالتا ہے، پھر بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، ظہر میں بھی یاد کرتا ہے، عصر میں بھی یاد کرتا ہے، مغرب میں بھی یاد کرتا ہے، عشاء میں بھی یاد کرتا ہے، فجر میں بھی یاد کرتا ہے، ہمیشہ یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو قرار نصیب نہیں ہوتا، پھر ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، پھر وہ چپکے سے اٹھتا ہے، رات کی تنہائی میں جاتا ہے اور سجدے اور قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ سال کے 11 مہینے تو اتنا زور نہیں دیا گیا، اتنا اہتمام نہیں، لیکن اللہ نے اس پر زور دیا نبی کے ذریعہ کہ اس ایک مہینے میں اس کو فوکس کر لو۔ ممکن ہے کہ ایک مہینہ تم یہ کام کرو، یعنی قیام اللیل کرو، تو ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی لذت مل جائے تو پھر تم 11 مہینے بھی شروع کر دو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں۔ شروع میں فجر باب آپ خود دیکھتے، ہم بھی دیکھتے، کوئی اندھے تو ہے نہیں، پہلی تراویح کا معاملہ یہ تھا، الحمدللہ مسجد تقریباً پھولتی 8-9 صفحہ، اب 15 روزہ ہے، آج غالباً 15ویں تراویح پڑھی گئی، آدھی ہو گئی، سب 3 سب 4 سب ہی بچے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ضرور کہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ضرور ان عبادات سے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو اب دوسری حدیث میں دیکھیں، سے مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی، یہی قیام اللیل ہے۔ کیا کرتا ہے بندہ؟ کھڑے ہو قرآن سنتا ہے، آپ بھی سناتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں بڑی عجیب بات، یہ ممکن ہے کہ جو لوگ قرآن نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، سنتے تو ہیں نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی وہ چپ چاپ حافظ جی کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، جبکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بھائی ایک چیز جیسی بات میں بولتا ہوں آپ سمجھتے ہو تو سنتے ہیں نا، کوئی عربی لیکچرر آ جائے وہ بولتا رہے گا، آپ کو کون بندہ آ گیا پکانے کا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل کام ہے نا۔ تو حافظ جی تلاوت کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی سنتے ہیں کان لگا کر۔ ممکن ہے کہ اللہ اس آپ کے کام سے بہت خوش ہوتا ہو کہ یار میرا بندہ ہے، وہ اتنا سمجھتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، بس آگے کچھ نہیں سمجھتا ہے، پھر بھی میرا کلام ہونے کی وجہ سے کان لگا کر سنتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس پر آپ کو ڈبل اجر بھی دے، کیونکہ اللہ کیا کوئی کمی نہیں، اللہ کیا کوئی کمی نہیں، یہ چانسز ہیں اس بات کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ سمجھتے نہیں پھر بھی سنتے ہیں، معمولی قربانی بہت بڑی قربانی، اس لیے کان لگا کر غور سے سنیں، اور ممکن ہے کہ آپ کا سننا ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بس اللہ کو کیا معاف فرمانے کے لیے بہانہ چاہیے، ایک سبب چاہیے، اور اس کے بعد معاف فرما دیں۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، شرط ایمان اور احتساب، پہلے بھی یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کہا سنو، اللہ نے نبی کے ذریعہ حکم دیا، اور بندہ سنتا ہے جبکہ اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، بس سنا ہے لیکن یقین ہے، اور دوسرا احتساب، ثواب کے لیے سے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، دل میں یہ خیال نہیں کیونکہ میں سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا، لوگ کہیں گے ہاں یار بڑا محنتی آدمی ہے، دیکھو ڈٹا رہتا ہے، ایسا بھی نیت میں آ سکتا ہے نا، یہ کوئی مقصد نہیں، بس ثواب، اللہ خوش ہو جائے، یہ سارا انعام و اکرام اللہ کیا مجھے، یہی مقصد ہے، فضیلت کہہ رہے غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے پچھلے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا، جاؤ بندے ٹینشن نہ لو، معاف فرما دیا ہم۔ لیکن ایسی باتیں آتی ہیں تو وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ایسی جب حدیثیں روایتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کبھی بھی ایسے معاف نہیں ہوتا، فضیلت سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ایسی باتیں سننے کے بعد لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہائے رمضان کے روزے کے لیے اب کیا ٹینشن ہے، چاہے بھائی کا کھا جائیں، چاہے بہن کا کھا جائیں، چاہے پڑوسی کا کھا جائیں، کسی کا بھی کھا جائیں، پر رمضان کے روزے رکھیں گے سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ رمضان کے روزے بھی معاف نہیں کرا پائیں گے اگر آپ نے دوسروں کا حق مار کر کے بیٹھا، کھا کر کے بیٹھا۔ کسی نے ایک موبائل پہ ایک تحریر لکھا کہ بڑا عجیب لگتا ہے، بندہ افطاری کا سارا سامان لے کر بیٹھا ہوتا نا، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، سب کچھ، ایک منٹ بھی پہلے افطاری کرنے کو تیار نہیں رہتا اگر اس کو پتا کہ ابھی ٹائم نہیں، وہی ہے کہ پھر نا، یہ اللہ کا حکم کا اتنا پاس و لحاظ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، یہی مقصود ہے۔ لیکن دوسری طرف کمال کی بات ہے، عجیب بات ہے، سود کھاتا ہے جبکہ اللہ منع کرتا ہے، بہنوں کا حصہ کھا گیا جبکہ اللہ منع کرتا ہے، بھائی کا حق کھا رہا ہے جبکہ اللہ منع کرتا ہے، نہ جانے کیا کرتا، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا یار کیا سسٹم چل رہا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے حکم کا اتنا پاس و لحاظ کہ اگر کوئی کہہ دے یار سامان رکھو کھاؤ کیا فرق پڑتا، 2 ہی منٹ تو اللہ بڑا معاف نہیں صاحب ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اتنا خیال کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہی خیال جب یہاں کرنے کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کون سا شیطان آتا ہے اور کچوکا لگا کے چلا جاتا ہے، سمجھ میں باتیں نہیں آتی۔ تو یہ خوب یاد کر لیں، بریکٹ کی بات، جتنے گناہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں اس طرح فضیلت سے وہ صرف صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ حقوق العباد بے کہ توبہ استغفار رونے گڑ گڑانے اور معافی طلبی کے معاف نہیں ہوتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بات تلخ ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ تو اسلام نے اس پر فوکس کیا ہے کہ بھائی اس ایک مہینے میں اس کا اہتمام کرو، بڑے خوش نصیب آپ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس مہینے میں جو فوکس کیا گیا نا وہ کثرت تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت بڑی کثرت سے، اسلاف کی زندگی دیکھیں آپ کو عجوبہ ہوگا، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں کہ نماز میں کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم کیا کرتے تھے، کھڑے ہوتے صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کیا کرتے، اتنی لمبی تلاوت۔ تو قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے، بہت کثرت سے ہونی چاہیے، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں قرآن یہ نازل ہوا اسی عظیم مہینے میں، اسی وجہ سے اس مہینے کو سجایا گیا، رحمت و برکت والا بنایا گیا، اس کا اس مہینے سے زبردست تعلق ہے، ربط ہے رمضان کا اور روزے کا، قرآن کا اور رمضان کا زبردست ربط ہے، بہت زبردست ربط ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سے دیکھو ہدایت سب کو نہیں ملتی، قرآن سے ہدایت سب کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ قرآن کا عالم بن جائے گا، آپ مفسر بن جائے گا، جانکار مل جائے گا، حافظ مل جائے گا، لیکن ہدایت ہے ایک کو نہیں ملتی۔ ہدایت کے تعلق سے اللہ نے جو بات کہی ہے جگہ جگہ کہی ہے، الف لام میم شروع ہے سورہ فاتحہ کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اللہ نے کہا یہ ہدایت کرنے والی ہے، ہدایت دینے والی کس کو، متقیوں، کس کو ہدایت دے گی، متقیوں۔ تو اللہ نے اس عظیم مہینے میں قرآن کو نازل کیا، قرآن کا مقصد ہے کہ بندے ہدایت پا جائیں، اور اللہ کو پتہ ہے ہدایت سب کو نہیں ملے گی، ہدایت تو کس کو ملے گی، متقیوں کو ملے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ نے کہا ہم نے اس مہینے کو فرض کیا رمضان کے روزے کو، مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ جب تک متقی نہیں بنو گے اس قرآن سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ایک طرف اللہ نے کہا قرآن کو نازل کیا ہدایت کے لیے، تو اللہ نے کہا ہدایت لینا ہے متقی بننا پڑے گا، پھر اللہ نے متقی بنانے کے لیے 1 مہینے کا روزہ کیا کر دیا؟ کمپلسری کر دیا۔ کتنا زبردست ربط ہے، آپ دیکھیں غور کریں کتنا زبردست ربط ہے۔ یعنی یہ کہ ہدایت اگر بننا ہے تو تقویٰ کا مہر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی لوگ آتے ہیں چندہ کرنے، ایسا جا کے توصیہ لے کے آتے ہیں۔ توصیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کاغذ پہ ایک تحریر لکھا ہوتا ہے، وہ کاغذ کوئی بھی چھپوا سکتا ہے، کوئی بھی بنا سکتا ہے اور کوئی بھی لکھ سکتا ہے، لیکن اس پر اصل جو چیز ہوتی ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ ایک اسٹامپ لگا ہوتا ہے اور ایک دستخط ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، بغیر اس کے آپ اعلان نہیں کر سکتے۔ تو ایسے اللہ نے کہا آپ کو ہدایت دینی ہے تو متقی بننا پڑے، متقی کا آپ کے پاس مہر ہونا چاہیے، چھاپ ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی، ورنہ پڑھتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہدایت بھی نہیں۔ قرآن ہی کہتا ہے سود چھوڑ دو، حرام مت کھاؤ، بہنوں کا حصہ مت کھاؤ، ظلم مت کرو، بھائیوں کا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہدایت نہیں مل پا رہی۔ تو قرآن کا اور اس مہینے کے روزوں کا آپس میں زبردست ربط ہے، یہی وجہ ہے۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان العبد للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں کے ایک ساتھ یہاں بھی جوڑ دیا، اور یہاں بھی میں نے کہا جڑا ہوا ہے، یہاں بھی جوڑ دیا۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ سفارش کرنے والے ادھر ہیں، کہاں ڈھونڈ رہے ہو یار، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جسے آپ سمجھتے ہیں ہماری سفارش کریں گے نا، ممکن ہے کہ وہ خود سفارش کے محتاج ہو جائیں۔ کیا گارنٹی کون کیا بھائی؟ میں آپ کو اچھا لکھتا ہوں لیکن گارنٹی تو نہیں کہ میں اچھا ہی ہوں نا۔ بسا اوقات یہ پورا چانس ہوتا ہے کہ اوپر سے بندہ خوب اچھا ہوتا ہے اور اندر سے کیا بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ قیامت کی ہماری سفارش کرنے کی ممکن ہے کہ وہ ویسا ہے ہی نہیں، آپ کو اوپر سے کچھ اور لکھ رہا تھا، سفارشی چاہیے ہی ہرا دو۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں، قرآن اور روزے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعت الطعام والشہوہ فشفعنی فی، پروردگار میں نے اس بندے کو، روزہ رکھنے والے کے بارے میں روزہ کہے گا میں نے اس بندے کو شہوت سے روک دیا تھا، کھانے پینے سے روک دیا تھا، تو میری سفارش قبول کر۔ کیا ہو یہی تو ہوتا ہے نا، گھر میں آپ جاؤ روزے سے ہیں، شہوت بھی ہو رہی ہے، بندہ کنٹرول ہے، کھانے پینے کا دل چاہتا، گھر میں سب کچھ موجود ہے، کنٹرول ہے، تو روزہ کہے گا پروردگار میں نے اس کو روک دیا تھا، یہ رک گیا تھا۔ تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، بس جب یہ روزہ رکھ لیا تھا تو نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا تھا، نہ پانی کو ہاتھ لگاتا تھا، نہ شہوت بھڑکتی تھی تو بھی اس پر کنٹرول رکھتا تھا۔ تو روزہ خود کہے گا فشفعنی فی، پروردگار تو میری سفارش کے بارے میں قبول ہی فرما دی۔ وَيَقُولُ الْقُرْآن، قرآن کہے گا اے ربی منعتہ النوم، منعتہم النوم فی اللیل فشفعنی فی، قرآن کہے گا، قرآن پڑھنے والے خوش ہو جاؤ، مبارک ہے آپ کے۔ قرآن کہے گا کہ پروردگار میں نے اس کو رات کو سونے سے روک رکھا تھا، یعنی اس قدر میرے سے لگا ہوتا۔ دیکھیں جس کا دل قرآن میں لگ جاتا وہ پڑھتا ہی رہتا، پڑھتا رہتا، پڑھتا رہتا، تھکتا نہیں ہے۔ وہ کہتا کتنا میں پڑھ لوں، وہ الگ بات ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا، سحری، یہ سب ٹائم کے آدمی مجبور ہو جاتا نا، لیکن پڑھتا۔ یہ واحد کتاب ہے کہ دنیا کے اندر کہ بندہ اسے پڑھتا رہے اور اس کا ایک عجیب لذت ملتا ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب جتنی پڑھی جانے والی ہو، اتنے بھاری مقدار، یہ معجزہ ہے، یہ ایک عجوبہ چیز ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کی طرف سے منزل شدہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بندہ پڑھتا رہتا۔ قرآن کہے گا اتنا یہ بندہ اللہ مجھ سے محبت کرتا تھا نہیں قرآن سے کہ دن میں تو پڑھتا ہی رہتا تھا، رات کو بھی میرا پیچھا یہ نہیں چھوڑتا تھا، رات کو جب سوتے نا تب بھی یہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو قرآن کا فشفعنی فی، پروردگار تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول ہی کر لے۔ مبارک باد ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔
نہیں سمجھتے پھر بھی پڑھو، اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرو، نہیں کر پاتے پھر بھی پڑھو، قرآن کا پیچھا مت چھوڑو۔ ممکن ہے اللہ آپ کی یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے کہ بندہ پڑھ نہیں پاتا تھا، زبان نہیں چلتی، لیکن پھر بھی پیچھے لگا رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ماں اپنے بچے سے روٹ جاتی ہے، بچہ پیچھے لگا رہتا، پھر ایک دن ماں کیا کرتی ہے، یار یہ ماننے والا نہیں، چلو اس کی فرمائش کیا کرو، پوری کرو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو بھائی اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے پیچھے لگے رہو، روزے کے پیچھے لگے رہو، قرآن کے پیچھے لگے رہو، قیام اللیل کرتے رہو، چھوڑو مت۔ کوئی بھی عمل اللہ کو پسند آ گیا آپ کا بیڑا پار ہے۔ تو آگے اللہ کا شکر، یہ دونوں سفارش کریں گے اپنے سے تعلق جوڑنے والے، اور آگے کچھ کبھی آپ نے سنا ہے فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے لیے قرآن اور روزہ یہ سفارشی نہیں، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن وہی ہے کہ قیام اللیل کریں تو آپ کو لگے یار کچھ ہو رہا ہے، یہ نہ صحیح تو بہت بڑا بوجھ کا کام ہے۔ قرآن پڑھے تو دل کو کچھ لگے یار کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے، وہ صرف پڑھنے والی بہت ساری کتابیں ہیں نا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ حقیقت میں جس روح، جس دل اور جس مقصد کے لیے اس کام کو کیا جا رہا ہو رہا ہے، فائدہ مل رہا ہے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسے اس مہینے میں جو اور فوکس کیا گیا وہ انفاق فی سبیل اللہ، دل کھول کے خرچ کرو، ایسے بھی کرنا چاہیے، اور خرچ کرو، خوب خرچ کرو، خرچ کرنے سے کوئی مال میں کمی، یہ تو میں بولتا ہی رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھی۔ رسول ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کا مقابلہ کون ہے، سب کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالا۔ وجہ کیا؟ آپ نے مال ہی نہیں جمع کیا کہ آپ صاحب نصاب ہو جائیں، رکھتے ہی نہیں تھے بیلنس۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرنا، آپ ایسا نہیں کرنا، جو ضرورت ہے اس کا خیال کرنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سب سے زیادہ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ فِي رمضان، اور جب رمضان آتا نا وَكَانَ يَلْقَوْا جبریل علیہ السلام، اور اس رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے نا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ جبریل مل گئے نا اللہ کی جانب سے آیا ہوا فرشتہ، پھر آپ کی سخاوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آگے وَكَانَ جبریل يَلْقَوْا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رمضان، اور جبریل کیا کرتے تھے، رمضان میں ہر رات آ کر کے آپ سے ملتے تھے، جب ملتے تو آپ کی سخاوت کا عالم پتہ نہیں، اور جبریل بھی کیا کرتے، ہر رات آ کر ملتے، کیا کرتے، فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ، قرآن کا دور پڑھایا کرتے تھے، استاد کے نگرانی میں آپ پڑھا کرتے تھے، قرآن کا دور ہوا کرتا۔ فَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْلِ بِالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا جو عالم ہوتا تھا وہ تیز و تند آدھی بھی فیل ہو جایا کرتے، بس جا رہا جانے دو۔ اس لیے جن کو اللہ نے دیا نا وہ کبھی کبھی یہ گن کر کے مت خرچہ کرو یار، یوں نکالو اور مجھے یوں نکال، یہ ہوگا نا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامت ہمارے اندر آ گئی، یوں نکالو یوں دے دو، پھر دیکھو اللہ کا جو اس بندے کو میرے اوپر بھروسہ ہے، کیا کہ میں نے دیا ہے، میرے لیے دیا رہا ہے، اور اس کو یقینا پھر میں لوں گا اور پھر ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس مہینے میں دل کھول کر یہ خرچ، بہت افسوس ہوتا ہے جو اس مہینے میں بھی دوسروں کا کھانا نہیں چھوڑتا، اس مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکال پاتے، اس مہینے میں دوسروں کا دوبارہ نہیں چھوڑتے، اس مہینے بھی حرام کاری نہیں بند کر پاتے، کیا ہے افسوس ہے، تف ہے ایسی زندگی پر، کیا کرو گے پھر، ایک جانور کی زندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کھول کے کر اس پر بھی بہت فوکس کیا گیا، اور ایسے ہی ایک چیز اور فوکس کیا گیا، اس مہینے میں افطاری خوب کرایا کرو جی، خوب کراؤ، جس کے پاس جو ایسے بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح روایت، من فطر صائما کان لہ مثل اجر من غیر لا ينقص من اجر الصائم، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، اس پر بہت فوکس کیا گیا۔ تو جس نے روزے دار کو افطار کرایا نا تو روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا، یعنی جس کو روزہ کھلوایا ہے تو روزے دار کو جو ایک تو اس کا ثواب ہے، یہ خود روزہ رکھا تھا
ایک ثواب اس کو مل گیا. دوسرا ثواب جس کو روزہ کھلوایا اس کو جو ثواب ملے گا اس کا ثواب نہیں، اس کے برابر ثواب اس کو پھر ملے گا. یعنی ایک دن میں ڈبل. اگر ایک آدمی کو کھلایا ڈبل، کتنا بڑا نیکی کا کام ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک دوسری روایت ہے، آپ سمجھے، من فطر صائما وجهز غازیا فلو مثل اجره، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان جہاد کا انتظام کر دیا، کوئی سفر میں جا رہا جہاد کے لیے، جو ضرورت ہے دے دے، ہتھیار وغیرہ جو بھی لگتا ہے دے دے، یہ دونوں کا، تو کہہ رہے دینے والے کو یا افطار کرانے والے کو اس کے برابر ثواب دیا جائے. یعنی خلاصہ یہ کہ آپ نے کسی کو افطار کرایا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا نیکی کا. اور یہ اس میں کہتا ہوں یہ توفیق کی بات. بھائی ایک آدمی کو اگر آپ افطار کراؤ نا، کتنا خرچ آنے والا؟ 100، 50، 150، 200. اس میں تو وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، اتنا ہی. اور روزے کا ثواب اللہ نے کیا کہا؟ عجزی بھی میں دوں گا. یعنی اس کو گنا نہیں گیا. کیوں؟ اس پتہ چلتا ہے کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے روزے کا نا، کہ اس کو اس دنیا میں تعداد میں لایا ہی نہیں جا سکتا. آپ گنتی 100، 1000، لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، خرب، اس کے علاوہ 2-4 ارب، اس کے آگے نہیں جاؤ گنتی ہے کچھ ہے. اس کا یہ مطلب کہ اس کا جو ثواب ہے روزے کا، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنا ثواب ہے کہ دنیا میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، گنا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے اللہ نے اس کو اپنے سے جوڑی، انا عجزی بھی میں دوں گا. اب سمجھ لو میں دوں گا تو کتنا دوں گا، تصور نہیں کر سکتے، اتنا ثواب. گویا آپ روزہ کسی کو افطار کرا رہے تو اس کا برابر ثواب آپ کو ملے گا. کتنا ثواب ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے. خرچ کیا ہونے والا؟ 100-200. ایک آدمی کو افطار اگر آپ کریں، حالانکہ اس میں کیا ہے، اگر آپ کے پاس ایک کھجور میں کسی کو افطار کریں اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا آپ کی استطاعت کے مطابق. اتنا ثواب، 100-150 روپے اتنا ثواب. اسی لیے کچھ نصیب وہ لوگ جو اس کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ پیسے، طاقت، دھن دولت سے نہیں ہوتا، یہ توفیق کی بات ہے. توفیق تجربات بھی بتلاتے ہیں اور شریعت بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ توفیق ملتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی یہ کام انجام دے دیتا ہے. اور توفیق نہیں ملتی نا تو کروڑ پتی بھی ہے، تجوری میں پیسے بھی بند ہے، چابی بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک آدمی کو افطار کرانے کی توفیق نہیں ملتی، نہیں کرا پاتا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے دے. بعد میں ختم کرتے ہیں، باقی بات انشاءاللہ ملاقات میں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین کو ہمیں کہیں اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بآياته الحکیم. انہ تعالی جواد کریم الکبر.